اور کہا تھا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا، تو اس کے خلاف سازش کرنے والا گروہ اس دن ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کس عزت اور کس شان سے لے کر آیا اپنے وطن میں۔ جلال پور جٹا والوں، آپ لوگ نواز شریف کا استقبال کرنے کیوں آئے تھے؟ آپ نواز شریف کا استقبال کرنے صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ نواز شریف نے آپ کی خدمت کی ہے، کہ نواز شریف نے پاکستان کی خدمت کی ہے، کہ نواز شریف نے موٹر ویز بنائی، بجلی کے کارخانے بنائے، سڑکوں کے جال بچھائے، اورنج لائن بنائی، میٹرو بس بنائی، ایئرپورٹس بنائے، بندرگاہیں بنائی۔ نواز شریف نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنایا۔ آپ صرف اس لیے نہیں آئے تھے، آپ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کا مستقبل بھی، اپنا مستقبل بھی، اپنا آنے والا مستقبل بھی آپ نے نواز شریف سے جوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا۔ پچھلے 22-23 سالوں میں نواز شریف نے 2.5 سال جیل کاٹی، 22-23 سالوں میں 11 سال نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی۔ عدالتوں کے چکر تب بھی لگائے، آج بھی لگا رہا ہے عدالتوں کے چکر۔ جیلیں کاٹی، کون سی ایسی جیل ہے جس میں نواز شریف نہیں گیا؟ لانڈی سے لے کے اٹک جیل، اٹک سے لے کر اڈیالہ جیل، اڈیالہ سے لے کر کوٹ لکھپت جیل، کون سی ایسی جیل ہے جو نواز شریف جس میں نہیں رہا؟ اور لیکن جلال پور جٹا والوں، جب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آیا تو عوام نے کیا فیصلہ سنایا؟ جب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ آواز نہیں آئی۔ آج بھی نواز شریف شاید وہ واحد لیڈر ہے جلال پور جٹا والوں جو آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، چکر پہ چکر کاٹ رہا ہے۔ اور وہ کیوں؟ جھوٹے مقدموں میں، جو مقدموں کی وفات کتنے سال پہلے ہو گئی تھی، وہ مقدمے آج بھی نواز شریف جیلوں میں، عدالتوں میں بھگت رہا ہے۔ جھوٹے مقدموں کو ختم کرتے کرتے 7 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 2016 کے اندر پاناما جیسا مذاق ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، پاناما جیسا جھوٹ گھڑ کے لایا گیا جس پہ نواز شریف پہ الزام لگایا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، چلو نکلو باہر، جاؤ اپنے گھر کو، جیل میں ڈال دیا۔ تو میں سوچتی ہوں جلال پور جٹا والوں کہ اس ملک کے عدالتی نظام میں ناانصافی کرنا کتنا آسان ہے اور اس ناانصافی کو ختم کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ نواز شریف کو سزا دینے کے لیے قانون کا سہارا نہیں لیا، بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا۔ ڈکشنری بلیک نہیں تھی، ان کی نیتیں بلیک تھی جو نواز شریف کو سزا دینا چاہتے تھے۔ اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ نواز شریف کو 7 سال بعد بھی انصاف ابھی تک مکمل نہیں ملا، اور جو نواز شریف کو رینگ کر انصاف مل رہا ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو فیور کیا جا رہا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جلال پور جٹا والوں، گواہی دیتے ہو نا کہ نواز شریف نے اربوں اور خربوں کے منصوبے لگائے پاکستان میں؟ گواہی دیتے ہو نا؟ ابھی جس موٹر وے سے میں لاہور سے جلال پور جٹا پہنچی، وہ موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ اربوں اور خربوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے منصوبے بنا دیے۔ کبھی کسی ایک منصوبے پر بھی نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا؟ خرد برد کا الزام لگا؟ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا؟ نہیں لگا۔ اربوں ڈالر کی فیسیں دے دیں، لاکھوں ڈالر کی فیسیں دے دیں کہ نواز شریف کے لیے کچھ نکال لاؤ اس کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے خلاف ایک پھوٹی کوڑی کا بھی کوئی ثبوت نہیں لا سکے، کیونکہ اللہ کے فضل سے نواز شریف امانت دار ہے۔ بیٹھ کر اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، وہ قدرت کی پکڑ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن آپ سے بات کرنی پڑتی ہے، مجھے، میری مجبوری ہے، مجھے آپ کو سچ بتانا پڑتا ہے۔ وہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یا پتہ نہیں اٹک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے،
وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا. سیاسی تقریروں میں نواز شریف کو اوپر چوری کا الزام لگاتا تھا, لیکن وہ چوری کا الزام وہ عدالت میں کبھی نہیں لے کر گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کتنی بے ایمانی ہے جلال پور جٹا والوں, کتنے جھوٹ بولے اس شخص نے. اس شخص سے انتقام نواز شریف نے نہیں لیا, اس شخص سے انتقام اس کے اپنے اعمالوں نے لیا ہے, جس کا وہ آج بیٹھ کے حساب دے رہا ہے وہاں پر. جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا بتاؤ جلال پور والوں, جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا؟ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. ایک بار اقتدار ملا, نواز شریف کو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ, 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا, کبھی کوئی چوری کا الزام بھی نہیں لگا سکا. اور وہ ایک بار وزیر اعظم بنا اور اس نے چوری اور ڈکیتی کی تاریخی ریکارڈ قائم کیے. جلال پور والوں, وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جانتے ہو نا, 60 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں. ان سے پوچھو تو معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ باہر سے پاکستان ہی تو آئے تھے پیسے. وہ پاکستان نہیں آئے, وہ پاکستان میں آپ کی خون پسینے کی کمائی تھی جو اس کی جیب میں گئی ہے. اور کابینہ کو بند لفافہ ہلا کے دکھا دیا. ہر چیز کی اجازت کابینہ سے لینی پڑتی ہے, لیکن کابینہ کو اس نے بند لفافہ دکھا دیا. یہ کالی پٹی جو اس نے عوام کی آنکھوں میں باندھی تھی چوری کرنے کے لیے, وہی کالی پٹی اس نے اپنی کابینہ کی آنکھوں پر بھی باندھی تھی. اور جانتے ہو 60 ارب کے بدلے اس نے کیا لیا؟ القادر ٹرسٹ بنایا جس میں اس نے زمینیں لیں. اور جانتے ہو اس القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز 2 کون تھے؟ ایک یہ خود تھا فتنہ اور ایک اس کی بیوی تھی پنکی پیرنی. اور آج یہ چور جو جیل میں بیٹھا ہے نا, جب اس سے حساب مانگا گیا تو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر آ گیا, ویل چیئر کے اوپر آ گیا, منہ پہ کالا ڈبہ ڈال کے آ گیا. پتا تھا چوری کی ہوئی ہے, حساب دوں گا تو پکڑا جاؤں گا, سزا ہو جائے گی. اور سزا سے بچنے کے لیے اس نے 9 مئی کا حملہ کیا پاکستان پہ. پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگائی, شہداء پر حملے کیے, ان پر آگ لگائی. آج یہ کسی کا انتقام نہیں, اپنے اعمالوں کی سزا بھگت رہا ہے جلال پور جٹا والوں. اور پھر جس نے یہ 60 ارب کی ڈکیتی کی, ملک پر حملہ کیا, تو یقین جانو وہ آج جیل میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز مشینیں دی جائیں, مجھے دیسی مرغی دی جائے. جب حساب کتاب دینے عدالت جانا تھا تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا, آج جیل میں ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز کی مشینیں دی جائیں. تو میں کہتی ہوں ضرور دو اس کو دیسی مرغی, ضرور اس کو ایکسرسائز کی مشین. پھر پاکستان کے تمام قیدیوں کو بھی وہی سہولیات میسر ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں یہ آج کل لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا میں شور سن رہی ہوں. لیول پلینگ فیلڈ بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف سے مانگتے ہو تو پھر نواز شریف کو دیکھو کہ اس نے 11 سال جلا وطنی بھگت کے آیا, 2.5 سال جیل کاٹ کر آیا. کوئی پاکستان کی ایسی جیل نہیں ہے جہاں پہ نواز شریف گیا نہیں. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا. جلا وطنی میں باپ کی موت ہو جاتی ہے, ماں کی موت ہو جاتی ہے, اور جیل میں وہ اپنی بیوی کی وفات کا سنتا ہے. اور پھر پچھلے 22 سال میں صرف ایک الیکشن کی نواز شریف کو اجازت دی گئی ہے, ایک الیکشن میں, اور وہ الیکشن بھی نواز شریف لڑا اور آپ نے اس کو جیت کے اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا ماشاءاللہ. اگر نواز شریف کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہو نا تو نواز شریف کی جو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے وہ دیکھ لو. چاہیے یہ والی لیول پلینگ فیلڈ؟
چاہیے یہ والی میری دعا ہے کہ کسی مخالف کو بھی یہ نہ برداشت کرنا پڑے. جلال پور جٹا والوں الیکشن کے لیے تیار ہو. گجرات سے کس کی آواز آئے گی؟ گجرات سے کون جیتے گا؟ انشاءاللہ گجرات سے، جلال پور جٹا سے شیر جیتے گا، بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی شیر جیتے گا.